جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقتِ پرواز رکھتی ہے۔ ایک حقائق ہے، سچے یا جھوٹے ہونے کی تصدیق نہیں کرتا، پر بات دل کو اثر کرتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے بہت وزیر، نوکر چاکر، محل، بینک بیلنس، باغ، بہت کچھ تھا۔ اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایک وزیر ایسا بھی رکھوں جو بیوقوف ہو، جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہو۔ بڑے صاحب عقل وزیر ہیں، کوئی ایک بیوقوف وزیر بھی رکھ کے دیکھوں۔ تو اب اس نے منادی کروائی کہ جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے لایا جائے، بادشاہ وزارت دے گا۔ ڈھونڈنے پہ ایک بیوقوف انسان ملا اور اسے بادشاہ نے وزیر مقرر کیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑائی اور کہا کہ بیوقوف یاد رکھ، جب تجھے کوئی تجھ سے بڑا بیوقوف نظر آئے تو یہ چھڑی تو نے دے دینی ہے۔ تو یہ چھڑی کا پہلا فائدہ تو یہ ہے، کام یہ ہے، اور اسے تو نے اپنے پاس رکھنا ہے ہر ٹائم، کہ کوئی تجھ سے پوچھے کہ تو یہ بیوقوفی کیوں کر رہا ہے تو لوگ تیری عزت کریں گے، تو بادشاہ کا وزیر ہے۔ اور کام یہ ہے کہ جب کوئی تجھ سے بڑا بیوقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑانی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وزیر وزارت کرتا رہا۔ بادشاہ کو ایک بیماری لاحق ہوئی۔ حکیموں و طبیبوں نے بتایا کہ بادشاہ اب تو نہیں بچ سکتا، اب تو ان قریب مرنے والا ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، ان قریب تو اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اب بادشاہ نے بڑا پریشان ہو کے بیٹھا، اور اس نے اپنے سارے وزیر بلائے، نوکر چاکر بلائے، اور سب کو بلا کے کہنے لگا، دیکھو میں یہ جہاں چھوڑ کر اگلے جہاں چلا ہوں، تو آج سے تم میری طرف سے فارغ ہو، تمہارے کوئی نوکری اب میرے پاس نہیں، اپنی نوکریاں ڈھونڈو، کیونکہ اس جہاں سے میں اگلے جہاں جا رہا ہوں۔ سب چلے گئے، یہ بیوقوف وزیر بیٹھا رہا۔ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ جہاں چھوڑ کر اگلے جہاں تو چلے ہیں، واپس کب آئیں گے؟ بادشاہ کہنے لگا، تو بیوقوف ہے نا، کرتا ہے نا بیوقوفوں والی باتیں، جب کوئی اس جہاں سے چھوڑ کر اگلے جہاں جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ اب بیوقوف وزیر ہنسنے لگا، خوش ہونے لگا، بادشاہ کو مبارک دینے لگا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا، بیوقوف تو بیوقوفی کی انتہا کر رہا ہے، میں نے تجھے کہا ہے کہ میں مر رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے۔ کہا، بادشاہ سلامت، میں اس بات سے نہیں ہنس رہا کہ آپ مر رہے ہیں، میں تو اس بات سے خوش ہو رہا ہوں کہ بادشاہ سلامت، جہاں آپ 60 سال رہے ہیں، آپ نے اتنا بینک بیلنس بنایا، اتنے نوکر بنائے، اتنے باغ تھے، اتنے محل تھے، اور جہاں آپ نے نہ ختم ہونے والی زندگی رہنا ہے، اس کے لیے تو آپ نے بڑا کچھ بنایا ہوگا۔ میں تو آپ کی اس کامیابی پہ خوش ہوں کہ 60 سال کے لیے آپ نے اتنی توغو کی، اور جہاں نہ ختم ہونے والی زندگی رہنا تھا اس کے لیے تو آپ نے بڑی کاوش کی ہوگی، بڑی سٹرگل کی ہوگی۔ جتنے باغ آپ نے یہاں پہ بنائے اس سے تو بہت زیادہ باغ ہوں گے، جتنے نوکر یہاں تھے اس سے تو زیادہ نوکر ہوں گے، آپ نے تو اگلے جہاں کے لیے بہت کچھ تیار کیا ہوگا۔ اب بادشاہ کو بات سمجھ آئی، اور بادشاہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہتا ہے، وزیر، یہ بات تو کبھی میں نے سوچی نہیں، میں نے تو سب کچھ بس اس جہاں کے لیے بنایا ہے، اگلے جہاں کے لیے تو کچھ تیار ہی نہیں کیا۔ میرے تو کوئی اعمال نہیں ہے جو میں آخرت میں جا کے دکھا سکوں، کوئی ایسا تیار سامان کیا ہی نہیں جو آخرت کے کام آئے۔ تو اب اس بیوقوف نے وہ چھڑی اٹھا کے بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ کہا، بادشاہ اتنی دیر سے اپنے سے بڑا بیوقوف ڈھونڈ رہا تھا، نہیں ملا، لیکن آج پتا چلا ہے کہ تم مجھ سے بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ جہاں تو نے 60 سال رہنا تھا، تو نے اتنی سٹرگل کی، اتنی محنت کی، اتنی دولت اکٹھی کی، اتنے باغ بنائے، اور جہاں تو نے پوری زندگی رہنا تھا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ ہمیں اپنی طرف دیکھنا ہے، کیا ہم وہ بیوقوف بادشاہ تو نہیں؟ کیا وہ چھڑی ہمارے ہاتھ میں آنے والی تو نہیں؟ کیا ہم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک تمام تر اپنی زندگی دنیاوی کاموں کے لیے وقف تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ہے جہاں پہ نہ ختم ہونے والے جہان کے لیے ہم سامان بنا رہے ہوں؟ اگر تو بنا رہے ہیں تو پھر تو مبارک بات کے مستحق ہیں، اور اگر نہیں بنا رہے تو پھر اس لمحے کو سوچیں کہ ہم کہیں بیوقوف تو نہیں،
ہم کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں کر رہے، ہم کہیں زندگی ضائع تو نہیں کر رہے، ہم یہ تو نہیں کرنے والے کہ جب آخری وقت ہمارا پہنچے، وقت نزا پہنچے، تو ہمارے پاس یہاں کے لیے تو بہت کچھ ہو، آگے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو ہمیں سب سے پہلے یاد رکھیں، اس جہاں میں رہتے ہوئے، کیا کسی نے خوبصورت بات کہی تھی کہ دنیا میں رہو، دنیا میں رہو، لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ رکھو۔ اس دنیا میں جیو، اس دنیا میں جیو رہنے کے لیے، لیکن دل میں دنیا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔